اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی پل پل گزارنے کا نام ہے اور ہر پل میں ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ اس کا حل کہاں ہے؟ کدھر ہے اس کا حل؟ وہ حل صرف میرے رب کی کتاب میں ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو انسان کو زندگی کے پیچیدہ مسائل سے نکال سکے اور راستہ بتا سکے۔ تب پھر ہمارے لوگ چل پڑے ہیں تعویذوں پر اور عاملوں کے چکر میں۔ کوئی تعویذ کہیں سے لے رہے ہیں اور کوئی کہیں سے، کہ فلاں میرا تابعہ ہو جائے، فلاں میرا تابعہ ہو جائے، میرا کاروبار کھل جائے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں وظیفوں کے پیچھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو اپنانا خوبصورت وظیفہ ہے۔ میرے رب کی بتائی کتاب اور تعلیمات کو اپنانا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس میں جو ڈھل جائے معاشرہ، قوم، انسان یا فرد یا کوئی فیملی، لفظ رکاوٹ سے ہٹتا چلا جائے گا، چاہے ہمالیہ پہاڑ جیسی ہو۔ جو اپنی عقل سے چلے گا وہ اندھیرے میں دھکا کھاتا رہے گا۔ چوتھا سپارے کا پہلا رکوع اور اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو پسند ہے نا وہ میرے نام پر کر دو گے تو پھر جا کر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کہ محبت کے مقام پر پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور انسان کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ پیسہ ہے، کہ پورے قرآن میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، محنت کرو اپنے مال اور جان۔ مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے۔ مال کو مقدم اس لیے کہا گیا کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، پیسے کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و فنا کر دیتے ہیں، ایمان کے سودے بھی کر دیتے ہیں، غیرت کے سودے بھی کر دیتے ہیں، اوروں کی جان لینے پر در پہ ہو جاتے ہیں، چند مرلے زمین پر، چند لاکھ پر، چند ٹکوں پر۔ تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے، جس طرف مال جاتا ہے دل بھی وہیں لگ جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس پیسے ہیں؟ تو صحابی نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیسے اللہ کے نام پر خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا، کہ یہاں آدمی کا دل چاہتا ہے وہیں دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کی خدمت میں کوئی بھی آتا تھا سائل اور کہتا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا سامان صحیح گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دینا ہے وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو رہا ہے، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں۔ تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا۔ تو اللہ سے سخاوت مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب تو دیکھے کہ بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو کہ میں ناراض ہو چکا ہوں۔ تو کہا کہ یا اللہ جب تو راضی ہو تو پھر؟ کہا جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، سخیوں کے پاس بہت کم ہے، زیادہ پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، جو سوچ کر بیٹھے ہیں کہ نہیں خرچ کرنا۔ پتہ نہیں پیسہ نصیب میں ہے یا نہیں، نصیب ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے۔ اللہ پاک کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ نے ادنا درجہ سخاوت کا زکوٰۃ کم از کم 2.5% دو۔ سخاوت کی حد کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بس بخل سے نکل گیا۔ سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے سخاوت مانگو، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو، کہ اللہ تعالیٰ سب کو سخی بنائے۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 10,000 میں کوئی ایک زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا، ورنہ لوگ نہیں دیتے، دل کے دروازے بند ہیں۔ اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے ہاں پیش نہ کر دے، اور وہ ہے سخاوت، وہ ہے پیسہ۔ دیکھیں سب سے بڑا سخی ہے اللہ، اور اس کے بعد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ سخاوت میں ضرب المثل ہے۔